اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 112 سے لے کے 115 تک، 112 سے 115. آیت نمبر 112. فاستقم کما امرت ومن تاب معاک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین. فاستقم کما، یعنی بالکل ایک دم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کما امیرتا، جیسا کہ اللہ نے حکم کیا ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ جو سیدھی راہ ہے اللہ کی بتائی ہوئی اس پر، اور جیسا کہ اللہ نے حکم کیا ہے. امیرتا ومن تابا معاکا، اور جو بھی آپ کے ساتھ، جنہوں نے بھی توبہ کر لی ہے اور وہ آپ کے ساتھ جڑ گئے، ان کو بھی مطلب یعنی ان کو بھی اپنے ساتھ مضبوطی کے ساتھ سیدھی راہ پہ کھڑے ہو جاؤ، بالکل جم جاؤ. یعنی کہ مطلب کسی کے بھی ہلانے سے، کسی کے مطلب کچھ بھی کرنے سے تم پہ کوئی اثر نہ ہو. وَلَا تَطْغَوْا، لیکن دیکھنا، اب یہ بات اللہ پاک بول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہا ہے، لیکن ایکچولی تو وہ امت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پوری امہ کو اللہ پاک کہہ رہا ہے نا، یہ میسج ہم سب کے لیے ہے. وَلَا تَطْغَوْا، تو یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حد سے کہیں گزر جاؤ یا کچھ، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. تو اس طرح سے مطلب بولا گیا کہ دیکھو جو حد ہے اس سے کہیں حد سے آگے مت بڑھ جانا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جیسے کہیں ایسا نہ ہو، اس کو ہی بولا جائے گا ٹرانسگریس کرنے کا، کہ جیسے انسان اگر کبھی دل میں یہ سوچے کہ ٹھیک ہے اب بہت ہو گیا، اب یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، آ گئے ہیں، یہ لوگ شرک سے ہٹ گئے، مگر یہ باقی کے جو ہے ابھی بھی ہے، تو یا تو اللہ ان کے اوپر عذاب لے آئے، اور یا تو ایسی کوئی بھی بات سوچ رہے نا، تو وہ بھی تطغو ہی ہے. یعنی کہ مطلب اس کو بولیں گے کہ حد سے تجاوز مت کرو، یعنی حد سے باہر مت جاؤ. انہو، یعنی یقیناً وہ، یعنی کہ اللہ، بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. Therefore stand firm in the straight path as you are commanded, you and those who with you turn unto Allah, and transgress not from the path, for he sees well all that you do. آیت نمبر 113، 113. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی جن لوگوں نے غلط کیا ہے، کہیں آپ کا رجحان ان کی طرف زیادہ نہ ہو، یعنی کہیں آپ کا ان کی طرف کوئی جھکاؤ نہ ہو، یا ان کی طرف آپ مطلب آگے نہ بڑھو. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں ایسی کوئی باتیں ہوں گی جہاں ہم دیکھیں گے کہ رونگ کر رہے ہیں لوگ، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے رونگ کیا ہے، ظلم. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو اس کو چھوئے گی پھر تم کو نار، یعنی کہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ آگ تم کو چھوئے گی، آگ تم کو ٹچ کرے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی، من اولیاء، مددگار یا پروٹیکٹر، کوئی بھی نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اب یہ ورڈ تو بہت سخت ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پوری امت کو کہا جا رہا ہے رہتی دنیا تک. And incline not to those who do wrong, or the fire will touch you, and you have no protectors other than Allah, nor shall you be helped. اب ہے آیت نمبر
114 114 व अकीमिस सलाता तरफ़इन नहारे व ज़ुलफ़म मिनल लैली इन्नल हसनाते युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन व अकीमिस सलाता, और नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। उस वक्त 5 वक्त की जैसे बराबर रेगुलर नमाज जो है वो उस वक्त हुई नहीं थी। अल्लाह इसलिए इसमें बोल रहा है कि वाक़ीम सलाता तरफ़ाइन नहारे, यानी कि जो सुबह का वक्त है, दिन का टाइम, उसके 2 मतलब छेड़े हैं, 2 एंड्स है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक दिन निकलता है सुबह फजर का टाइम, और फिर जब दिन खत्म होता है यानी कि उजाला नहर, यानी जिसको कहा गया नहार, तो वो खत्म होने पर है। अब तो ये 2 एंड्स है दिन के, तो अल्लाह कह रहा है 2 एंड्स पे नमाज पढ़ो। वाक़ीम सलाता तरफ़ाइन नहारे व ज़ुलफ़म मिनल लैली, और जो रात जैसे आती है ना, तो रात के करीब करीब जो वक्त आता है उसमें नमाज पढ़ो। तो उसके लिए कहा गया कि ये फजर की पहले नमाज है, और उसके बाद मतलब जैसे दिन के अंदर जो उजाले में होती है वो ज़ोहर होती है, उसके बाद फिर दिन ढलना शुरू होता है, और रात के करीब जब आने लगते हैं तो असर पहले आती है, फिर जब सूरज ढलता है तो मगरिब, और उसके बाद फौरन मतलब इशा होती है, जो हमारा रात का खाने का वक्त होता है वो टाइम पर। तो यहाँ पर अल्लाह ने ये ताकीद किया कि ये करो। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, यकीनन अच्छे अमाल जो है हसनात, वो मिटा देंगे बुरे अमाल को, ईवल अमाल को। अस्सय्यात, सय्यात को वो खत्म कर देंगे, यानी रिमूव कर देंगे। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये है वो जिक्रा, यानी कि ये रिमाइंडर है, ये कुरान उन लोगों के लिए जो मतलब जाकिरीन लोग हैं, जो यानी मतलब इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसको दूसरों को बताते हैं, तो वो लोग जाकिरीन हैं जिनके पास समझने के लिए उनकी अक्ल और दिमाग भी है, तो वो उन्हीं के लिए ये जिक्र है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये जिक्र है, यानी कि रिमाइंडर है। जो इसको पढ़ता ही नहीं है, जो जिसकी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है कुरान की, तो उसके लिए ये कैसे होएगा जिक्र? नहीं हो सकता ना। And establish regular prayers at the 2 ends of the day and at the approaches of the night. For those things that are good, remove those that are evil. That is a reminder for the mindful. इसकी 3 notes है, 16:16 and 16:17 and 16:18. 16:16 the 2 ends of the day, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, दो छेड़े जो होते हैं दिन के, एक है मतलब सुबह और एक है दोपहर। द मॉर्निंग प्रेयर इज द फजर, सुबह की जो नमाज है वो फजर की है। आफ्टर द लाइट इज अप, यानी सूरज फिर लाइट जैसे निकलती है, यानी बिफोर सनराइज, तो सूरज के उगने से पहले एक उजाला निकलता है, वो है फजर, फजर का टाइम। वी दस गेट अप betimes and begin the day with the remembrance of Allah and of our duty to him. तो हम फिर जो है अपना दिन शुरुआत करते हैं अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से, और फिर जो भी अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दिया है, जो ड्यूटी दिया है, वो निभाना है हमको। ये नहीं कि उठे और अब अपनी मर्जी से सोच रहे हैं कि क्या क्या करना है, उल्टे सुल्टे काम, गलत सारे काम। हाँ, तो वो काम करने के लिए नहीं बोला गया, यहाँ पे ड्यूटी टू हिम, टू अल्लाह, वो करना है। द अर्ली आफ्टरनून प्रेयर जोहर, जोहर जो है वो जैसी दोपहर आने लगती वैसे ही जोहर का टाइम हो जाता है। इज इमीडिएटली आफ्टर नून, यानी कि उसको जैसी 12 बज के जाते हैं उसके बाद जोहर का टाइम आता है। वी आर इन द मिड्स ऑफ अवर डेली लाइफ, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी हमारे काम है उनके दरमियान होते हैं। एंड अगेन वी रिमेम्बर अल्लाह, उसके बाद फिर से हम अल्लाह को याद करते हैं। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट अमंग स्कॉलर्स रिगार्डिंग विच प्रेयर इज मेंट बाय वन ऑफ दीज 2 एंड्स ऑफ द डे,
تو اس کے بارے میں کسی بھی اسکالر کسی بھی علماؤں کے آپس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں کہ جو 2 چھیڑے ہیں دن کے اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. They agree that it is Fajr prayer which may be performed from dawn until a little before sunrise. یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اور جو صبح کا ایک دم وقت ہوتا ہے وہ وقت سے لے کے سورج سے تھوڑا سا پہلے تک کا اس کا وقت رہتا ہے فجر کا. There is disagreement, however, regarding the prayer which ought to be performed at the other end of the day. تو دوسرے سرے کے اوپر دن کے جو نماز ہے اس کے اوپر تھوڑی بہت ان کے اختلافات ہے. It is said variously that the reference is to Asr اور مغرب, یعنی کہ جو رات کے قریب قریب آنے سے جو نماز کا وقت آتا ہے تو وہ عصر اور مغرب کو لے کر تھوڑا ان لوگوں کے مطلب بیچ میں تھوڑا اختلافات ہے, ڈس اگریمنٹ ہے. 1617 نوٹ, اپروچز آف دا نائٹ, رات کا قریب آنا, زلفم یعنی کہ پلورل ورڈ ہے وہ, یعنی اللہ نے ڈوئل ورڈ نہیں لیا, اور جو اس کا مطلب اصلی اس کا جو ورڈ ہے وہ زلفتن, تو وہ اس کو پلورل اللہ نے کیوں لیا یہاں پر. این اپروچ سم تھنگ نیئر ایٹ ہینڈ, یعنی تمہارے بالکل اب قریب آ گئی ہے رات کا وقت. ایز عربک ہیز لائک گریک, جیسے گریک لوگ جو ہیں ان کا بھی ڈوئل نمبر ہے, یعنی ایک 1 پھر 2 اور پھر 3 اور 3 سے آگے سارے پلورل ہے. تو ویسے عربی میں بھی وہی ہے کہ 2 ڈوئل نمبر جو ہے وہ بھی ہے, مگر وہ اس کو ڈوئل نمبر بولتے ہیں, اور پلورل جب آئے گا تو وہ 3 and more than 3 ہے. تو ڈوئل نمبر ڈسٹنکٹ فرام دا پلورل, پلورل سے وہ ڈوئل نمبر الگ ہوتا ہے. اینڈ دا پلورل نمبر از یوزڈ ہیئر, تو یہاں پر اللہ نے زلفم, اینڈ یہ پلورل نمبر ہے اینڈ ناٹ دا ڈوئل نمبر نہیں لیا اللہ نے. اٹ از ریزنیبل ٹو آرگیو دیٹ ایٹ لیسٹ 3 اپروچز آف دا نائٹ, کیونکہ اگر 2 نہیں ہے تو اس کا مطلب 2 سے زیادہ ہے, تو 3 ہو گئے نا, 3 اور 3 سے زیادہ پلورل وہی ہے. تو یہ جب بولا گیا اپروچز آف دا نائٹ یعنی رات جب قریب آتی ہے تو 3 بولا گیا, 3 اور 3 سے زیادہ, تو وہ 3 پھر کیا ہوگی. دا لیٹ آفٹرنون پریئر عصر کین بی ون آف دیز 3, اینڈ دا ایوننگ پریئر مغرب جسٹ آفٹر سن سیٹ کین بی دا سیکنڈ. تو پہلی جو ہے وہ عصر جو ایک دم آفٹرنون جیسے ہونے لگتی ہے, شام آتی ہے تب, اور مغرب جو ہے وہ جیسے ہی ایوننگ یعنی بالکل یعنی ایک دم شام کا وقت ہو جاتا ہے تو سورج کے ڈھلنے کا, اور وہ جیسے ہی سر ڈھلتا ہے ویسے ہی مغرب ہوتی ہے. یہ سیکنڈ ہے نماز. دا ارلی نائٹ پریئر یعنی رات کی جو رات ہوتے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ عشاء ہے. ایٹ سپر ٹائم یعنی رات کا جو کھانا ہے اس کے ٹائم کے بعد, اس کے ٹائم پر. وین دا گلو آف سن سیٹ از ڈس اپیئرنگ, کہ سورج کی لالی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. وڈ بی دا تھرڈ آف دا اپروچز آف دا نائٹ, تو اپروچز آف دا نائٹ جو ہے اس کی تیسری نماز جو ہے وہ عشاء. وین وی کمٹ اوور سیلوز ٹو اللہ بفور سلیپ, یعنی نیند سے پہلے, سونے سے پہلے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو سونے سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں. دیز آر دا 5 canonical prayers of Islam, اور یہ ہے وہ 5 شرعی 5 نمازیں جو دینی یا مذہبی بولو تو وہ 5 نمازیں ہیں یہ. پھر تیسری نوٹ جو ہے 1618, those things that are good, یعنی وہ جو گڈ ہے. In this context, the words refer primarily to prayers. یعنی کہ تم گڈ کرو یعنی تم اچھا کرو, تو تم جب مطلب حسنات کرو گے تو تمہارے سیئات جو ہے وہ مٹتے چلے جائیں گے, یعنی ایول ڈیڈز. تو وہ یہاں پر کہا گیا کہ نماز کو تو پہلے لیا گیا نمبر 1 پہ, بٹ دے انکلوڈ آل گڈ تھاٹس. تمہاری جو سوچ ہے نا, نماز اس کے بعد تمہاری سوچ وہ بھی گڈ ہونی چاہیے, اچھی. گڈ ورڈز جو تمہارے منہ سے ورڈ نکلے وہ بھی اچھے ہونے چاہیے, برے نہیں. اینڈ گڈ ڈیڈز, اور اچھے اعمال, یہ سب گنتی میں آئیں گے. اٹ از بائی دیم دیٹ وی کیپ اوے ایوری تھنگ دیٹ از ایول. تو یہ ہے جب ہم یہ سب کریں گے تو ہم اپنے آپ کو ایول سے بچائیں گے اور ایول کو دور رکھیں گے, برائیوں کو دور رکھیں گے, خرافات کو. ویدر ریفرنگ ٹو دا پاسٹ, دا پریزنٹ اور دا فیوچر, چاہے تم
ماضی کی پچھلی باتیں کر کے یا پچھلے کوئی اعمال کو لے کے بھی غلط کرو، یا ابھی حال میں یعنی کہ پریزنٹ میں لے کے کچھ کرو، اور یا مستقبل کے لیے کچھ کرو، یعنی یہ سب بالکل نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اگر ہم کو چاہیے کہ ہماری مطلب حسنات جو ہے وہ بڑھے اور سیئات جو ہے وہ ختم ہو، تو ہم کو یہ چیز کو فالو کرنا پڑے گا کہ نماز جو ہے اس پہ قائم رہو، لیکن اس کے بعد تمہاری سوچ، تمہارے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ، تمہارے اعمال، وہ سب کے سب گڈ ہونا چاہیے. اب ہے نیکسٹ 115 آیت. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کہہ رہا اور پھر صبر کرو، کیونکہ اور بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، تو صبر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ یقیناً اللہ، لا یضیع، اللہ ضائع نہیں کرتا، ویسٹ نہیں کرتا، اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو. محسنین کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اور محسنین وہ ہے جو احسان کے درجے پہ پہنچ جائے ہر اعمال میں، کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے تم اس کے سامنے جو بھی کر رہے ہو، اب تم جو بیسٹ کرو گے وہ ہے جو احسان کا درجہ. And be steadfast in patience, for verily Allah will not suffer the reward of the righteous to perish.